بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اس وقت کہا جائے گا، اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو گھبرا کر انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے۔ اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان کی سٹی بھول جائے گی، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا،
پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں، انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو، اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اس نے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھیں؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ سو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے، اور یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے،
ارے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دھسا دیتا۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ یہ آخرت کا گھر جس کا ذکر ہوا، اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے جو نہ زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور انجام کار کی کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اس لیے یقین رکھو اے پیغمبر کہ جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جب کہ وہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تمہیں روک دیں۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔